اس بچے نے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے کیا حالات تھے اور پھر ہماری لاپرواہیوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری لغزشوں کی بنا پر حالات بالکل بدل گئے، پلٹ گئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، کہ دنیا کے اندر جو انقلابات آ رہے ہیں، یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اگر ان انقلابات کو دیکھ کر بھی، ان تبدیلیوں کو دیکھ کر بھی، اپنی پستیوں کو دیکھ کر بھی اگر ہم نہیں سدھرے تو ایک وقت آئے گا کہ اسفل السافلین میں جا گریں، پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم سب کو صبر جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق سے نوازے۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ہمارے شہر میرٹھ کے مشہور عالم دین، مقبول عالم دین حضرت مولانا جبرائیل صاحب جو نائب محتمی میں ہیں جامعہ عربیہ قاسم العلوم کانچ کے پل میرٹھ میں، وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے اب تک پرسکون ماحول بنائے رکھا ہے، ایسے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ حضرت کی بات کو سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، چند باتیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں گھر سے نکلا تو میری ملاقات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے مصافحہ کیا کہ آپ کا ایک ہاتھ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما نجات المؤمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی نجات کس چیز میں ہے، ایمان والوں کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی ہیں، انہی 3 نصیحتوں پر تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس دن جسم کے سارے اعضاء مل کر کے زبان سے یہ نہ کہتے ہوں اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم سلامت رہیں گے اور اگر تو غلط چلی تو ہم تباہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہی وہ زبان ہے میرے بھائیوں کہ اگر
اسی زبان کا صحیح استعمال ہو اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے اگر پڑھ لیں تو ایک شخص ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا بن جاتا ہے، ایمان سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اور یہی زبان اگر قابو سے باہر ہو جائے اور کلمہ کفر زبان سے نکل جائے تو میرے بھائیو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت کا، یہ سمجھو مصیبت کا وہ سبب اور مصیبت کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسی زبان کے تکلم سے اگر دو زندگی، جس کا خاندان الگ، جس کا محلہ الگ، جس کی بستی الگ، جس کا معاشرہ الگ، لیکن جب زبان سے یہ کہا میں نے قبول کیا تو دو زندگی آپس میں ایسے جڑ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہی ہے وہ زبان ہے کہ اگر یہ زبان قابو سے باہر ہو جائے اور کلمہ طلاق زبان سے نکل جائے تو میرے بھائیوں بنا بنایا گھر بیکار ہو جاتا ہے، بچے ویران ہو جاتے ہیں اور ایک انسان ابدی طور پر اور تا حیات کے لیے وہ بدسکینی اور پریشان حالی کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا احرص لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ یہی وہ زبان ہے میرے بھائیوں کہ اگر اس کے ذریعے سے ہم نے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اسے سکون مل جائے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات ایک واقعے میں مضمر ہے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بات سے بہت خوش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ آج تو میرا دل تیرے سے اتنا خوش ہے کہ آج جو کچھ تو چاہے مانگ لے، اگر میرے قبضے میں ہوگا تو میں تجھے دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں پھولنے لگی، پریشان ہو گئی میں کیا مانگوں، کیا مانگوں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اجازت لی کہ اگر اجازت ہو تو ابو جان کے پاس جاتی ہوں، ان سے مشورہ کر کے آتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے ابو جان آج انتہائی سہانا سما اور سنہری موقع ہاتھ لگا ہے، اس لیے کہ شہنشاہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج میں تجھ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوں، آج جو تو چاہے مجھ سے مانگ سکتی ہے، اگر میرے قبضے قدرت میں ہوگا تو میں تجھے دے دوں گا۔ ابو جان میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا مانگوں، آپ ہی مشورہ دے دیجئے مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں اپنی بیٹی سے یہ کہتے ہیں کہ تو کیا مانگے گی، جا کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لے، یہ مانگ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راز کی باتیں آپ سے کی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتلا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں آپ سے جو بہت ساری راز کی باتیں کی ہے ان میں سے کوئی ایک بات بتلا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں مجھ سے میں شب معراج میں کی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، یہ فرمایا تھا کہ عائشہ سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انسان کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے اسے سکون مل جاتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو میں ایسے شخص کو اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی درجے خوش ہوئی اور اپنے ابو جان کے پاس پہنچی اور خوش ہے انتہائی درجہ اور کہا ابو جان جنت میں جانے کا بہت ہی آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے مجھے بھی تو بتا
کون سا نسخہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی ایک بات کہہ دے جس سے اسے سکون مل جائے، اسے راحت پہنچ جائے، اس کا غم ہلکا ہو جائے، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ابو جان یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ جنت میں جانے کا بہت آسان نسخہ، بہت آسان طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بیٹی اس کا ایک دوسرا بھی رخ ہے۔ وہ دوسرا رخ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے اسے اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، جس سے اسے تکلیف پہنچ جائے، تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ سیدھا جہنم کے اندر داخل ہو۔ پتہ نہیں ابو بکر سے کوئی بات ایسی نہ نکل گئی ہو کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دی ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ زبان، اس کی حفاظت انتہائی درجے ضروری ہے۔ ہم جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر کے بولیں، پہلے سوچیں پھر بولیں۔ اور ایک بات میں حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو فرما رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وضو کے پانی کو اپنے برتن میں جمع کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوتے، وہ فوراً اپنا برتن آگے کر دیتے اور وہ پانی اس برتن میں لے لیتے۔ آپ ہاتھ دھوتے، برتن آگے بڑھا دیتے۔ آپ کلی کرتے، وہ برتن آگے بڑھا دیتے۔ آپ پاؤں دھوتے، وہ برتن آگے بڑھا دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے، دور صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ دوڑے ہوئے آئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ تبرک مانگنے لگے۔ کوئی اپنے سینے پہ لگانے لگے، کوئی اپنے سر پہ، اور کوئی اپنے جسموں سے رگڑنے لگے۔ جس صحابی کو نہیں ملا، انہوں نے اپنا جسم اس صحابی کے جسم سے رگڑ لیا جس کے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک مل گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس پر ابھارا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا حب اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے، اس کام پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے، اور اگر وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے بھی حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، کہ جب بھی بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بے انتہا جھوٹ بولتے ہیں، بلا تکلف جھوٹ بولتے ہیں، خود بھی بولتے ہیں، بیوی سے بھی بلواتے ہیں، بچوں سے بھی بلواتے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اس بچے سے جھوٹ بلوا رہے ہیں کہ جو چھوٹا ہے، جو یہ سمجھ رہا کہ میرا باپ مجھ سے کیا کروا رہا، اور کسی وقت ہم اس سے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولا کرو۔ یاد رکھیے، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کسی بچے کو بلا رہی تھی، اپنی مٹھی بند کر رکھی تھی۔ وہ بچہ جب آیا تو بوڑھی عورت نے مٹھی کھول کر کے اس بچے کو کچھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوڑھی ماں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر تو اس بچے کو کچھ نہ دیتی تو تیری طرف سے یہ جھوٹ ہوتا، اور اگر تیرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس بچے کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت اگر پڑ جاتی تو وہ ساری زندگی بھی اگر جھوٹ بولتا رہتا تو اس کی سزا کا مستحق تو بھی ہوتی۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں ذرا بتا دینا پاپا گھر پہ نہیں ہے، ذرا بتا دینا موبائل گھر میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ذرا بتا دینا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ چارج پہ لگا کر کے چلے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بتائیے وہ بچہ جھوٹ بولنا سیکھے گا، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اے لوگو اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھا کرو۔ ہم کافی سمجھ رہے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ سارے دن کام پہ اور پھر رات کا بہت بڑا حصہ بازار میں، چائے کی دکان پر، ہوٹلوں پر، چوراہے میں گزار دیتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے کا حال کیا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی دینی کیفیت کیسی ہے، دنیاوی کیفیت
کیسی ہے؟ میرے بھائیوں بڑا احساس ہوتا ہے جب میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھ رہا، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مجھے پتا نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، رات کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بتلائیے کہ رات کا کون سا ایسا حصہ ہوگا کہ جس حصے میں یہ گزری بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ کیا بیوی نہیں ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کے درمیان بیٹھتے، ان سے پوچھتے، ان کی ضرورت پوچھتے، ان کا تقاضا پوچھتے، ان کی خواہش معلوم کرتے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے ہماری مانتے نہیں ہیں۔ ارے تم نے بچوں کی پرورش ہی ایسی کی ہے کہ وہ بچے مانیں گے کیا؟ ان کے درمیان بیٹھنا چاہیے تھا، ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے تھا، ان کی ضرورت کا ادراک کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے ان کے جذبات کو سمجھنا چھوڑ دیا، ان کی ضرورت کو بھانپنا چھوڑ دیا۔ غیروں نے ہمارے بچوں کو اچک لیا۔ وہ محبت پیش کرتے ہیں، وہ خیریت معلوم کرتے ہیں، وہ طبیعت معلوم کرتے ہیں، ہمارے بچے انہی کو ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کے میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے میرے بھائیوں مسئلہ میں بتلا رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد، علماء کرام بیٹھے ہیں معلوم کر لیجئے، عشاء کی نماز کے بعد بغیر شدید ضرورت کے جاگنا مکروہ ہے۔ سویرے جائیے، گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، ان سے ملاقاتیں کیجئے، پورے دن کا نظام ان سے معلوم کیجئے، ان کی ضروریات معلوم کیجئے، ان کے جذبات کو سمجھیے، پوچھئے ان کی چاہتیں کیا ہیں، ان کے درمیان بیٹھیے، اپنے سامنے بٹھائیے ان کو، اور جلدی سونے کا نظام بنائیے۔ کیا ہمارا یہ حال ہو گیا ہے؟ وہ قوم کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سونا اور جلدی اٹھنا سکھایا تھا، وہ قوم دیر سے سو رہی ہے اور دیر سے اٹھ رہی ہے، اور دوسری قوموں نے ہماری اس بہترین ادا کو اختیار کر لیا۔ آپ دوسرے علاقوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، ہم فجر کی نماز کے لیے نکل نہیں پاتے ہیں اور وہ لوگ ٹہل کر کے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد جا کر کے دیکھیے سناٹا چھایا ہوا ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو وقت دیں میرے بھائی۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِي عَلَى خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں کا احساس کیا کرو۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ جب ہمارے ذہن میں بات یہ آ جائے گی کہ ہمارا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، اسی کی زمین پر چل کر کے ہم اس کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اسی کی کھا کر کے ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور دن بدن ہم زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارا حشر قبر میں؟ کیا ہم جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس کے سامنے ہوگا؟ ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے عمر کے بارے میں، ہماری جوانی کے بارے میں، ہمارے مال کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، ہمارے علم کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، اس لیے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، اور اگر ہم نے آج بھی سچے اور پکے دل سے توبہ کر لیا، یاد رکھیے صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا تھا، وہ کوئی ماں کے پیٹ سے صحابی بن کر کے نہیں آئے تھے۔ کسی کو اللہ نے 20 سال کی عمر میں ایمان عطا فرمایا، کسی کو 30 سال میں، کسی کو 40 سال میں، کسی کو 60 سال کی عمر میں ایمان عطا فرمایا، لیکن جب اللہ نے ایمان دیا، اس سے پہلے کی زندگی چاہے ان کی بت پرستی میں گزری ہو، شراب نوشی میں گزری ہو، ڈکیتی میں گزری ہو، یا میرے بھائیوں یہ زیناکاری میں گزری ہو، لیکن جب ایمان میں داخل ہوئے، سچے دل کے ساتھ داخل ہوئے، توبہ کیا، اور ایسا توبہ کیا، ایسی توبہ کی میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ مجھ سے راضی ہے تو میں ان سے راضی ہوں۔ اس لیے آج بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
صرف ہمارے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ ہے. قرآن کریم کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی, إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وہ لوگ جو توبہ کر لیں, ایمان لے آئے اور عمل صالح کی طرف متوجہ ہو جائیں, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. کتنی بڑی بات. اللہ اس کے گناہوں کو, اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. اور ایک حدیث پڑھ کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں, پرچہ تو مجھے بہت پہلے مل گیا تھا. میرے بھائیوں ایک حدیث سن لیجئے, 1 منٹ کی حدیث ہے, آپ سن لیجئے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوف خدا کی وجہ سے جس آنکھ سے آنسو نکل آئے, خوف خدا کی وجہ سے جس آنکھ سے آنسو نکل آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ تھن سے نکلنے کے بعد وہ دودھ دوبارہ تھن میں واپس تو جا سکتا ہے, لیکن جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے وہ آنکھوں والا جہنم میں نہیں جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے ہمیں رونا چاہیے, گر گرانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ اللہ نے آپ کے یہاں ایک ایسے پروگرام کی انعقاد کی, اللہ نے آپ حضرات کو توفیق دی کہ جس میں علماء کرام دور و دراز سے, دارالعلوم دیوبند سے اور یہاں سے بھی بڑے بڑے اکابرین الحمدللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات پورے کو پورے طور پر مبارکباد ہیں, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعا کریں اس مدرسے کے بانی جناب حافظ ہارون صاحب, اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے. انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. اور اب جو حضرات ان میں سوار رہے ہیں خصوصاً حاجی اکبر صاحب ہے, حاجی پرویز صاحب ہے, بھائی تعویذ صاحب ہے, بھائی مامون صاحب ہے, اور تمام محلے والے, نام تو مجھے اتنا یاد نہیں ہے. آپ حضرات بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کے محلے میں اس چھوٹی سی مسجد میں اتنی بڑی تعداد میں حافظ کرام ماشاءاللہ درجے سے فراغت حاصل کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے یہ سمجھیے کہ پتہ نہیں ہے آپ کا کون سا عمل اللہ کیا قبول ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے. دعا کیجیے یہ جو پودا لگا ہوا اللہ اسے آباد رکھے, شاد رکھے, اور ہر خزاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور جناب قاری زبیر صاحب بیچارے یکسوئی کے ساتھ, ہم لوگ تو ان سے یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ ایسا لگتا ہے کہ اسی مسجد میں معتکف ہو گیا, کہیں آنا نہ کہیں جانا, نہ کسی سے ملنا نہ جلنا. یہ بس ان کا بس مسجد ہے, بچے ہیں, طلبہ ہیں, تعلیم ہے, قرآن ہے, اور بس اس کے علاوہ ان کو کوئی اور شوق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ.